ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، زمین میں حلال اور طیب کو کھاؤ اور شیطان کی پوجا نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے متعلق جنرلی تمام انسانیت کو اور بالخصوص انبیاء اور ایمان والوں کو اس کا ارشاد فرمایا ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اے لوگو، زمین میں صرف حلال کھانا ہے۔ رزق حلال جو ہے وہ دوسرے تمام فرائض جو ہو اہم ترین فرائض ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح رزق حلال بھی بہت اہم فرائض میں سے ایک ہے۔ رزق حلال کو دین میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انسانوں کو، پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے کہا کہ اے نبیو، اے رسولو، پاک کھاؤ، جو زمین میں سے پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور صالح اعمال کرو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے اسے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال جو ہے اس کی قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ تھے، روزے کا دن تھا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور دن بہت لمبا تھا اور شدید گرمی تھی۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ اللہ کے نبی نے وہ پیالہ واپس کیا اور پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ جب وہ پیالہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے قاصد سے کہا کہ یہ انہوں نے اپنی بکری کا دودھ دویا ہے، بکری سے حاصل کیا ہے۔ جب قاصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ واپس آیا تو اللہ کے نبی نے دوبارہ سے واپس بھیجا اور پوچھا کہ وہ بکری کہاں سے آئی ہے۔ تو حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ بکری انہوں نے خود خریدی تھی۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو قبول کیا۔ دوسرے روز جب حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دودھ بھیجا تھا، سخت گرمی تھی، دن لمبا تھا، اس لیے میں نے دودھ بھیجا اور آپ نے اسے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو یہ حکم ہے کہ ہم صرف پاکیزہ کھائیں اور اچھے عمل کریں۔ رزق حلال جو ہے اس کی ایک بہت بڑی افادیت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات کر دے، یعنی کہ میں جو بھی دعا اللہ سے کروں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات کر دے گا، اور جو شخص ایک نوالہ، ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ تو رزق حلال کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ رزق حلال سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اپنے جو رزق ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک شخص جو لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آتا ہے، اس کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں،
اس کی بری حالت ہے اور وہ آ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے میرا رب، اے میرا رب، تو اللہ تعالیٰ سے آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارا کھانا حرام کا ہے، تمہارا لباس حرام کا ہے، تمہارا سب کچھ حرام کا ہے، تو اس لیے تمہاری اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ تو حرام کھانے کی ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یہ بھی ہے کہ حرام کھانے والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ دعا بیت اللہ میں جا کر ہی کیوں نہ کرے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ رزق حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے اور وہ دوسری مخلوق پر خرچ کرتا ہے، حلال پیسوں سے کپڑے پہنتا ہے، تو وہ جتنی بھی چیزیں حلال کی ہیں وہ اس کے لیے پاکیزگی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر 4 چیزیں آ جائیں تو تمہیں غم نہیں ہے، چاہے تیرے لیے دنیا فوت بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو امانت دار بن جا، دوسری تھی کہ سچائی، کہ تیرے معاملات میں سچائی آ جائے، تیسری تھی کہ تیرا اخلاق اچھا ہو جائے، اور چوتھی چیز تھی کہ اگر تیرا رزق حلال کا ہے تو تمہیں کوئی غم نہیں، کسی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں، چاہے تیرے لیے دنیا فوت بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک کو قبول کرتا ہے، اور حرام مال سے کسی قسم کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ حلال کمائی کرتا ہے اور اس حلال کمائی میں سے ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے آپ اونٹ اور گائے کا بچہ پالتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو بڑھاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ یا پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جو نیک اعمال ہیں، جو رزق حلال ہے، اس سے کیا گیا صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال مال ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ حلال کھاتا ہے وہ عبادات میں اس کا دل لگتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، اس کو آخرت جو ہے وہ یاد آتی ہے۔ اور اگر بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال جو ہے وہ واضح ہے اور حرام بھی بڑا واضح ہے، ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہ ہیں، جو مشکوک ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچنے اور حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔